حجاج نے جب سرندیپ کے مسلمانوں کی قید ہو جانے کی خبر سنی اسی وقت سے بے چین ہو گیا تھا۔ اسے ہندوؤں پر بڑا غصہ آ رہا تھا جنہوں نے بلا وجہ انہیں قید کر لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد دربار خلافت سے حملہ کرنے کی اجازت آ جائے اور وہ مظلوم مسلمانوں کو رہا کرانے کے لیے فوراً مہم روانہ کر دے۔ نیز تمام مسلمانوں کو بھی بڑا رنج اور فکر تھا۔ چونکہ جمعہ کے روز حجاج نے یہ تمام واقعات مسلمانوں کو سنا دیے تھے، اس لیے بصرہ میں گھر گھر مسلمان قیدیوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ ہر شخص کو جوش اور غصہ آ رہا تھا۔ ہر ایک ان کا انتقام لینے کے لیے جنگ پر جانے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا۔ بچوں میں جوش و غضب کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جب کبھی وہ آپس میں اکٹھے ہوتے تھے تو یہی ذکر کرتے تھے، اور یہ ذکر کرتے کرتے غضبناک ہو کر اس طرح اٹھ کھڑے ہوتے تھے جیسے کہ وہ لڑنے کے لیے جا رہے ہوں۔ عورتوں میں بھی انہی کا تذکرہ تھا۔ سب سے زیادہ انہیں ہی فکر و غم تھا۔ وہ ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھر کر ان کا ذکر کرتی اور کہتی کہ نامعلوم وہ کس حال میں ہیں، دشمنوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، یہ اللہ میاں نے کیا کیا۔ غرض یہ کہ مسلمانوں کا ہر فرد پریشان اور مضطرب تھا اور خلیفہ کے فرمان کا انتظار کر رہا تھا۔ اکثر لوگ دوپہر کے وقت اس راستے پر چلے جاتے تھے جو دمشق کو جاتا تھا، اور دن ڈھلے تک قاصد کا انتظار کرتے رہتے اور آفتاب غروب ہونے کے بعد مایوس ہو کر واپس چلے آتے تھے۔ خود حجاج کو بھی سخت انتظار تھا۔ عورتیں مردوں سے اور بچے عورتوں سے روزانہ قاصد کے متعلق دریافت کر لیتے تھے۔ سچ پوچھو تو بصرہ والے اس قدر بے قرار ہو رہے تھے کہ ان کا کھانا پینا، سونا اور آرام کرنا وغیرہ سب کچھ جاتا رہا۔ ہر شخص پانچوں وقت نماز پڑھ کر ان مسلمانوں کی سلامتی کی دعائیں مانگا کرتا تھا۔ ایک روز ایک سانڈنی سوار دمشق سے نظر آیا جو اسی راستے پر آ رہا تھا جہاں سے قاصد عموماً آتے تھے۔ جو لوگ قاصد کو دیکھنے کے لیے آج بھی گئے تھے اسے وہ دور ہی سے دیکھ کر خوش ہو گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، لو مبارک ہو، قاصد آ رہا ہے۔ سب بے اختیار ہو کر اس کی طرف بڑھ گئے۔ جب وہ قریب پہنچے تو سانڈنی سوار نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ جب وہ ان کے برابر کھڑا ہوا تب ایک مسلمان نے دریافت کیا، کیا تم دمشق سے آ رہے ہو؟ سانڈنی سوار نے جواب دیا، جی ہاں۔ وہی مسلمان اس سے پوچھتا ہے، کیا خلیفہ کا فرمان لائے ہو؟ سوار نے کہا، ہاں۔ سب یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین ہو گئے کہ خلیفہ نے کیا حکم دیا۔ چنانچہ کئی آدمیوں نے دریافت کیا، کچھ معلوم ہے کہ خلیفہ نے کیا حکم دیا؟ سوار نے کہا، مہم بھیجنے کی اجازت دے دی ہے۔ سب نے خوش ہو کر کہا، خدا تیرا شکر ہے، اور اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ اب یہ سب چلے اور بصرہ میں داخل ہوئے۔ فوراً ہی تمام شہر میں قاصد آنے کی خبر پھیل گئی۔ ہر شخص مسجد کی طرف دوڑنے لگا، مرد تو مرد، بچے بھی بھاگ بھاگ کر آنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں مسجد آدمیوں سے بھر گئی۔ حجاج پہلے ہی آ چکا تھا اور قاصد سے فرمان لے کر پڑھ چکا تھا۔ اب وہ منبر پر آیا اور اس نے قدرے بلند آواز سے کہا، مسلمانوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ تم سب ہی مظلوم مسلمانوں کے لیے اس طرح سے تڑپ رہے ہو جس طرح سے میں بھی بے قرار ہوں۔ نیز مجھے یہ خبر بھی ہے کہ سینکڑوں مرد، عورتیں اور بچے روزے رکھ رہے ہیں اور سارے مسلمان پانچوں وقت نماز پڑھ پڑھ کر مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں سے کیا خطا ہو گئی جو چند مسلمانوں کو مبتلا مصیبت کر کے اللہ نے سارے مسلمانوں کو بے چین کر دیا ہے۔ یاد رکھو، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتا ہے، جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ اسے بھی بھول جاتا ہے۔ تمہاری دعائیں اور روزے بیکار نہ جائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو ہم مسلمانوں کو آزاد کروا کر لائیں گے۔ جس طرح سے آپ اور میں بے قرار ہو رہے ہیں اس سے زیادہ خلیفۃ المسلمین بے قرار ہو گئے ہیں۔ میں آپ سب کو ان کا فرمان سناتا ہوں۔ اب وہ فرمان سنانے لگا۔ فرمان کا متن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ از جانب بندہ خدا ولید بن عبد الملک خلیفۃ المسلمین، بجانب
حجاج بن یوسف ثقفی واسرائے بلاد مشرق، بعد حمد و صلات کے واضح ہو کہ تمہارا عریضہ پہنچا۔ سرندیب کے مسلمانوں کے قید ہو جانے کی خبر سن کر اس قدر اضطراب ہوا کہ بھوک اور نیند سب اڑ گئی۔ ایک مسلمان کا بال بھیکا ہونے سے اچھا ہے کہ میں مر جاؤں۔ مسلمان تو سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی مسلمان کو مصیبت میں مبتلا دیکھیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، پھر ایک بھائی کو دوسرے بھائی تکلیف میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی دیکھ سکے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تم کو اجازت دی جاتی ہے کہ تم فوراً سندھ پر لشکر کشی کر دو اور جس شیر دل بہادر افسر کو مناسب سمجھو اس مہم پر مامور کر دو، لیکن سندھ بہت دور دراز فاصلہ پر ہے، معمولی مہم نہ بھیجی جائے اور نہ ہی معمولی لوگوں کو بھرتی کر کے بھیجا جائے، بلکہ تجربہ کار اور پرجوش مجاہدوں کو بھیجا جائے اور ان کو ہدایت کر دی جائے کہ اول وہ صلح و آشتی سے کام لیں، اگر مغرور و متکبر راجہ نہ مانے تو جنگ کریں اور اس وقت تک لڑیں جب تک کہ یا تو تمام مجاہدین شہید ہو جائیں یا راجہ کو نہ مار ڈالیں۔ لیکن اس بات کا خیال رہے کہ کسی مندر، کسی بھی عبادت گاہ کو نہ گرائیں، کسی بچے، کسی عورت، کسی بڈھے، کسی بیمار کو نہ ستائیں، نہ کھیتی کو پامال کریں، نہ جلائیں، آبادی کو آگ نہ لگائیں، غنیم کے فریب میں نہ آئیں، نماز پڑھتے اور روزے رکھتے رہیں۔ مسلمان جس قدر اللہ کو یاد کریں گے اللہ ان پر اسی قدر لطف و کرم کرے گا۔ اگرچہ میں اور دمشق کے رہنے والے مجاہدوں سے دور ہوں، مگر ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ آج سے حکم دے دیا گیا ہے کہ ہر مسجد میں مسلمانوں کی عافیت اور مجاہدوں کی فتح یابی کے لیے دعائیں مانگی جائیں۔ فقط اور تمام مسلمانوں سے سلام علیک من جانب ولید بن عبد الملک۔ اس فرمان کو سن کر تمام مسلمان بیعت خوش ہوئے اور انہوں نے جوش مسرت سے مسرور ہو کر نعرے لگائے، ولید زندہ باد، خلیفۃ المسلمین زندہ باد، امیر المومنین کی عمر دراز ہو۔ ان نعروں سے نہ صرف مسجد بلکہ تمام فضا گونج گئی۔ جب نعروں کی گونج کم ہوئی تو حجاج نے کہا، چونکہ اس وقت تمام اہل روائے موجود ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس مجمع میں اس افسر کا انتخاب کر لیا جائے جس کی سرکردگی میں یہ مہم روانہ کی جائے گی۔ ہر طرف سے آوازیں آئیں، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں اور آپ ہی اس کا انتخاب کریں۔ حجاج، مجھے خوف ہے کہ جس کا نام میں پیش کروں گا تم اسے شاید منظور نہ کرو۔ پھر سب نے کہا ہم کبھی اعتراض نہ کریں گے۔ حجاج نے کہا اچھا تو سنو، میں اس مہم پر اسے بھیجنا چاہتا ہوں جو ابھی بچہ ہے، جس کی داڑھی اور مونچھ کچھ بھی نہیں، لیکن جو شیر سے زیادہ بہادر ہے، مخلص مسلمان ہے، پرجوش مجاہد ہے اور جس نے فارس میں کارہائے نمایاں انجام دے کر کافی شہرت حاصل کر لی ہے۔ غالباً تم سمجھ گئے ہوگے، اور اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو اب سمجھ لو، وہ میرا چچا زاد بھائی ہے جس کا نام محمد بن قاسم ثقفی ہے۔ سب نے کہا نہایت حجاج، مجھے اس کا نام لینے میں اس وجہ سے پس و پیش تھا کہ تم یہ نہ کہو کہ میں نے اپنے قرابت دار کو، چچا زاد بھائی کو بڑے بڑے لوگوں پر فضیلت دے دی ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ اگر یہ انتخاب نامناسب ہو تو کسی اور کو منتخب کر لو۔ پھر سب نے کہا نہیں نہیں، یہ انتخاب موزوں اور مناسب ہے، ہم سب محمد بن قاسم کے شجاعانہ کارناموں سے خوب واقف ہیں۔ حجاج، سوئے اتفاق سے اس وقت امیر امز اور محمد بن قاسم یہاں آیا ہوا ہے۔ اس نے ہی مجھ سے یہ خواہش کی تھی کہ اسے اس مہم پر جانے کی اجازت دی جاوے، مگر وہ افسر بن کر نہیں بلکہ خادم بن کر جانا چاہتا ہے اور محض حصول ثواب کی غرض سے۔ ایک شخص نے کہا وہ بے نفس نوجوان ہے، خادم بنا کر نہیں اسے مخدوم بنا کر ہی بھیجا جائے۔ اب حجاج نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میرے عزیز براؤ،
اور تمام مسلمانوں کا شکریہ ادا کرو۔ ایک نوجوان اٹھا اور حجاج کے پاس ممبر پر آ کر کھڑا ہوا۔ وہ بالکل بے ریش اور برود کا ایک لڑکا، نہایت خوبصورت اور چوڑا چکلا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی سے اقبال مندی اور بڑی بڑی آنکھوں سے فراست ٹپکتی تھی۔ اس نے ممبر پر آتے ہی السلام علیکم کہا اور کہا، میرے بزرگوں اور دوستوں، جب سے یہ میں نے سنا کہ سندھ کے مغرور متکبر راجا نے سرندیپ سے آنے والے مسلمانوں کو بلا قصور گرفتار کر لیا ہے، میرے دل کا چین اڑ گیا ہے۔ قسم لے لیجئے جو میں نے اس وقت سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو، کیسے کھانا کھاتا اور کیسے آرام کرتا جب کہ میرے بھائی اور بزرگ مصیبت میں مبتلا ہوں۔ میں نے اپنے بھائی سے عرض کیا تھا کہ مجھے عوام الناس کے زمرہ میں سندھ جانے کی اجازت دیں تاکہ میں شیطان سیرت اور ہندو راجا سے جنگ کر کے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر سکوں، مگر مجھ ناقابل کا انتخاب افسری کے لیے کر لیا گیا ہے۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں سردار بننے کے قابل نہیں ہوں، میں ایک سپاہی ہوں، مگر جب کہ آپ مجھے افسری کی عزت دے چکے ہیں تو میرا فرض ہے کہ میں اپنی جان تک اس مہم میں دینے سے دریغ نہ کروں۔ میری استدعا ہے کہ آپ سب اصحاب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے کمزور اور ناتجربہ کار انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے فتح عطا فرمائے۔ سب نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی۔ بچے سجدوں میں گر گئے اور انہوں نے رو رو کر کہا، اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے خدا، محمد بن قاسم کو فتح نصیب کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور جو مسلمان قید میں ہیں انہیں رہائی دلانا۔ اب حجاج نے کہا، میں اس قاصد کی واپسی کا انتظار کر رہا ہوں جو راجہ داہر کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اگر اس نے مسلمانوں کو رہا کر دیا تو نہایت ہی مناسب ہے، ورنہ انکار کی صورت میں فوراً مہم روانہ کر دی جائے گی۔ آپ تمام اصحاب سے استدعا کی جاتی ہے کہ ہر شخص ہر نماز کے بعد مسلمانوں کی رہائی اور فتح یابی کی دعا کریں۔ چونکہ اب کسی کو اور کچھ کہنا نہ تھا، اس لیے حجاج اور محمد بن قاسم دونوں ممبر سے نیچے اتر آئے۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اٹھ کر وہاں سے چلنے لگے۔ جب سے سندھ پر لشکر کشی کی اجازت دربار خلافت سے آ گئی تھی، اس وقت سے مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دیں، کیونکہ کسی مسلمان کو یہ خیال نہ تھا کہ راجہ داہر مسلمانوں کو رہا کر دے گا، لیکن مسلمانوں کا ہمیشہ سے ایک قاعدہ رہا ہے کہ وہ پہلے تمام حجت کر لیتے ہیں۔ چنانچہ حجت تمام کرنے کے لیے ہی حجاج نے قاصد کو بھیجا تھا، اور اب تمام مسلمان اس قاصد کی واپسی کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ہر انتظار کی ایک حد ہوتی ہے، آخر کار اس انتظار کی حد بھی ختم ہو گئی اور ہارون واپس آ گیا۔ اس نے تمام رویداد حجاج کو سنا دی۔ حجاج کو پہلے ہی یہی توقع تھی۔ دوسرے روز تمام مسلمانوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ داہر نے صلح کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اب زور و شور سے تیاریاں شروع ہو گئیں، منجنیقیں درست کی جانے لگیں۔ منجنیقیں چھوٹے چھوٹے برج ہوتے تھے جن کے ذریعہ قلعہ پر سنگباری کی جاتی تھی۔ بعض منجنیقیں تو اتنی بڑی ہوتی تھی کہ 500 آدمی کھینچے چلے جاتے تھے، اور جب وہ کام دیتی تھیں ان میں ایک منجنیق نہایت بڑی تھی، اس کا نام عرودوسک تھا۔ یہ منجنیق خاص امیر المومنین کی تھی۔ چونکہ تمام مسلمانوں کو جوش آ گیا تھا، اس لیے ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ وہ اس مہم پر ضرور بھیجا جائے، مگر حجاج نے اعلان کر دیا تھا کہ صرف 6000 مجاہدین جائیں گے۔ یہ اتنی تھوڑی تعداد مقرر ہوئی کہ ہر ایک شخص کو اندیشہ ہو گیا کہ وہ جا سکے گا یا نہیں۔ اس کے علاوہ اس مہم کا چرچا تمام ملک شام اور سارے عراق میں بھی پھیل گیا۔ ہر طرف سے مجاہدوں کے گروہ بصرہ میں آنے لگے۔ اب یہ دقت پیش آ گئی کہ جو لوگ دورے سے آ رہے تھے ان کو مایوس کر کے واپس بھیجنا ان کی انتہائی دل شکنی تھی۔ چنانچہ ملک شام سے جس قدر مجاہدین آئے تھے وہ سب کے سب لے لیے گئے اور باقی عراق سے آنے والوں کو لیا گیا۔
اس طرح سے 6,000 کی تعداد پوری ہو گئی اور مصر کا ایک شخص بھی نہ لیا جا سکا۔ جو لوگ عرصہ سے تیاریاں کر رہے تھے، وقت پر مایوس ہو جانے سے ان کو بڑا افسوس ہوا، لیکن وہ حجاج کی مجبوری کو خوب جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی وہ خاموش ہو کر رہ گئے۔ پھر بھی انہوں نے کوشش کی کہ جو لوگ لشکر میں شامل کر لیے گئے ہیں ان میں سے کوئی انکار کر دے، مگر تمام لشکر میں سے ایک بھی ایسا شخص نہ نکلا، اگرچہ ہر شخص کو معلوم تھا کہ سندھ پر لشکر جا رہا ہے جہاں لاتعداد ہندو تھے، بے شمار لشکر تھا۔ زندہ بچ آنے کی توقع نہ تھی، مگر ذوق شہادت ان کو سفر کی تکلیفیں سہنے اور موت کے منہ میں لے جانے کے لیے بڑا تکلیف کر رہا تھا۔ یہ لوگ تنخواہ دار نہ تھے اور نہ مال غنیمت کی طمع لالچ رکھتے تھے، محض جوش جہاد، خدا کی خوشنودی اور ذوق شہادت انہیں کھینچے لیے جا رہی تھی۔ حجاج نے اس لشکر کے لیے تمام ضروریات فراہم کر دی تھیں، یہاں تک کہ سوئی اور دھاگا تک کا انتظام کر دیا تھا۔ جب سب تیاریاں مکمل ہو گئیں تب اس نے اعلان کر دیا کہ جمعہ کی نماز پڑھ کر لشکر روانہ ہو جائے گا۔ یہ اعلان چاروں طرف کیا گیا، صرف ایک دن درمیان میں تھا کیونکہ اعلان جمعرات کے دن کیا گیا تھا، مگر یہ ایک ہی دن مجاہدین کے لیے شاق ہو رہا تھا۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ جس قدر جلد ہو سکے کوچ کر دیا جائے، اور اگر کسی طرح سے زمین کی تنابیں کھینچ لی جائیں تو وہ 1-2 ہی روز میں ملک ہند کے غربی حصہ پر جا کر جنگ شروع کر دیں، اور یا تو وہ شہید ہو جائیں گے یا تمام ہندوؤں کو قتل کر کے اپنے مظلوم بھائیوں کو چھڑا لائیں گے۔ اور جو لوگ اس مہم پر نہ جا رہے تھے وہ مجاہدین کی خدمت کر رہے تھے۔ ہر شخص سے بار بار پوچھے جاتے تھے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اگر کوئی چیزوں کی ضرورت ہے یا کوئی فرمائش کر دیتا تو فوراً مہیا کر دی جاتی۔ آخر جمعہ کا دن آ ہی گیا۔ آج صبح سویرے سے ہی لوگ غسل کر کے کپڑے پہن کر جامع مسجد پہنچ گئے تھے۔ سارے مجاہدین بھی آ گئے تھے، محمد بن قاسم بھی آ گیا تھا۔